بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تیرے نام سے شروع ہوا تیرے نام پہ ختم للہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مشکلیں آسان ہوئی ساری آفت ٹل گئی او نازل ہوئی مرتی خواہش پل گئی تیری مل جائے پناہ تیری مل جائے پناہ میرے کہنے سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کچھ ہدایت کچھ کرم کچھ عنایت کچھ رحم او اللہ کچھ ہدایت کچھ کرم کچھ عنایت کچھ رحم تھوڑی ہے فرمائشیں جو ہو ذرا گنجائشیں نہ کوئی مجبور ہو برزار جادو نور تو کس لفافے پہ لکھا اس لفافے پہ لکھا ہے دل سے میں نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رب کے سامنے سب کے سامنے رب کے سامنے سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں جان سے بڑھ کر میری جان تجھے پیار کرتا ہوں رب کے سامنے سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں جان سے بڑھ کر میری جان تجھے پیار کرتی ہوں رب کے سامنے سب کے سامنے نہایت ہی بابرکت مجلس میں جمع ہے اس میں شرکت کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر
3 آیتیں ہمیشہ تلاوت فرمائی ہے، جو حزب قدیم پوری دنیا کے اندر خطبہ نکاح میں یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو علماء کرام نے تقوی کا نام دیا ہے۔ نکاح کا جو سب سے اہم اور ضروری مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے، کیونکہ نفس انسان کو بہت سی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کی حفاظت کے خاطر یہ جوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اس کے ذریعے مرد اور عورت اپنے نفس کی شرارتوں پر ایک حد تک قابو پا لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں واحد جان آدم سے پیدا کیا۔ پھر ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ 3 آیتیں، تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کا حکم، لیکن اس آیت میں ڈر کو تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ٹھہری کہ اللہ بار بار اپنا حکم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہاں پر بتا رہا ہے۔ وہ قدرت والا رب جس کی کامل قدرت پوری دنیا کو، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے احادیث میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور فرمایا گیا کہ نکاح کا جو سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے وہ نفس کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ یہاں پر آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیسا ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارا جب موت کا وقت آئے تم مومن ہی مرو۔ یہاں پہ پوری بات آیت میں سمجھا دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم اس بات پر محنت کرو، کوشش کرو کہ جب تمہاری موت آئے تم مسلمان مرو۔ تو پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح بھی ایمان کی حفاظت کے خاطر کیا جاتا ہے، اور ہماری نسل، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ یہی مبارک رشتے سے پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رشتے کا جو آغاز فرمایا وہ جنت میں فرمایا، اور یہ وہ مبارک رشتہ ہے، ہر رشتہ ختم کر دیا جائے گا، ہر رشتہ دنیا کے حد تک ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد رشتہ داریاں ختم ہوئی، محبتیں اگرچہ کہ باقی رہیں گی، والد سے بیٹا ملے گا، لیکن باپ جنت میں اپنے مقام پر، بیٹا اپنے مقام پر، بیٹی اپنے مقام پر، میل ملاپ ضرور ہے لیکن سنگت میں نہیں رکھا جائے گا۔ بیٹے کی خواہش ہوگی والد سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا سواری رہیں گی، وہ سواری لے جا کے بیٹے کو باپ سے ملے، پھر باپ کا ارادہ ہوگا میرے بیٹے سے ملو، اللہ حکم دے گا سواری آئے گی، یعنی اللہ کے حکم کے سب پابند رہیں گے، وہ آئیں گے اور لے جا کر بھائیوں سے، بہنوں سے، پھر ایک ہفتے میں 1-2 دن ایسے بھی ہوں گے کہ سب کے سب رشتے دار ملیں گے، یہ ہے، لیکن سنگت میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کو اپنے عمل کے موافق جنت عطا کی جائے گی۔ لیکن جب ازدواجی زندگی کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رشتے ازدواج جنت میں بھی اللہ
اس لیے فرمایا گیا یہ مبارک رشتے کا آغاز کیسے کرو؟ فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کو مطلوب طلب کرتے ہوئے کرو۔ اب اس میں دلہا اور دلہن پر اسلام کے جو احکامات ہیں اس کا وہ باس و لحاظ یہ دونوں پر لازم ہے۔ نمازوں کی پابندی شوہر خود بھی پڑھے، اپنے اہل خانہ کو بھی حکم دے کے نمازوں کی پابندی لازم، روزہ خود بھی رکھے، اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کی ترغیب دلائے، اور خود بھی اپنے مال کی زکات نکالے اور زوجہ کے سونے کی زکات کی ترغیب دلائے۔ ویسے ہمارے پاس جو جنرل معمول ہے وہ شوہر خود نکالتا ہے، اس کی اجازت میں شامل ہوتی ہے تو وہ خود نکالے۔ اسی طرح زندگی میں ایک مرتبہ حج یا حقوق اللہ ہے، اور حقوق العباد میں نوشہ پر بیوی کے حقوق اب اضافی ہو گئے، والدین کے حقوق جیسے پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ نکاح ہونے کے بعد تھوڑی اس میں کمی آ جائے گی، بلکہ والدین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جیسے وہ بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھیں گے، ان کے لہجے میں، ان کے گفتار میں، ان کی زندگی کے حالات میں نرمی بڑھتے جانا، اور عورت اس کے ماں باپ کے اس پر بھی حقوق ہے۔ اب ازدواجی زندگی قائم ہوئی، مقام و احترام بھی سمجھے، اور بچی پر بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کے والدین کے حقوق کو بجا لائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جو اپنی شوہر کی خوشی چاہے، اور شوہر کی خوشی یقیناً اس کے گھر کو بہترین ماحول دینے میں۔ بہر کے معزز سامعین کرام، بہت سے احکامات حضور پاک علیہ السلام نے بیان کیے، اب میں اختصاراً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیا۔ ماشاءاللہ ایک مبارک محفل میں ہمارا جمع ہے، دلہا دلہن سے جب ملے، یعنی اب دلہن سے جو محرمات رشتے ہیں، جو والد ہیں، تایا ہیں، چچا ہیں، یہاں پہ دلہن کی طرف، دلہے کی طرف سے ان کے غسل ہے، اور دیگر ازواج جو دیگر حضرات جو ان سے مل سکتے ہیں خواتین، ان کو ان کلمات کے ساتھ دعائیں دیں۔ ہم دلہے کو ان کلمات سے دعائیں دیں۔ عام طور پہ ہم مبارک کہہ دیتے ہیں، یہ بھی اچھا لفظ ہے، مبارک کے معنی برکت کے ہیں، لیکن ہو سکے تو ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہوئے کبھی بھی کہیں پر بھی دلہا دلہن کو دعائیں دینے کا موقع ملے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا میں دو چیزیں جمع کی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں، اس کو اوقات میں اس کو مقرر کیا ہے، وہ وقت مقبولیت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کے ساتھ دعا دیں۔ اللہم بارک اللہ لکم و بارک اللہ علیہ، اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، دو مرتبہ بولنا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں، پہلے بھی تو الحمدللہ ہمارے پاس ویسے دین ملنے کا ماحول ہے انڈیا میں، انڈیا سے ریلیٹڈ مقامات پہ تو ملتے ہوئے یہ دعائیں دیں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، اور آپ دونوں کو خیر پر جمع کریں۔ خیر کیا ہے اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نیک اولاد، اللہ آپ کو نیک اولاد سے نوازے۔ خطبہ سماعت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الآخر النكاح من سنتي أو كما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حضرت سيدنا آدم وحواء على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الہ العالمین مولا اس نکاح میں ایسی ہی الفت محبت عطا فرما جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ و سیدہ سارہ النفط بين حضرت سيدنا موسى وسيدة صفورة على نبينا وعليه السلام ولا ایسی موسى وصفورة ولا فرما. اللهم بارك لنا اے اللہ برکت عطا فرما وألف بينهما اور الفت عطا فرما ایسی ہی الفت وبین حضرت سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ وسیدہ خدیجة الکبرى وعائشہ صدیقہ وجميع أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. ایسی الفت محبت دلہا دلہن میں عطا فرما جیسے ہمارے نبی آخر الزمان کی ازدواجی زندگی میں خاص حضرت خدیجہ و اما عائشہ کے درمیان تو نے عطا فرمائی. اللہم بارک لنا والک بینہما کما الفت بین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب و سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. ایسی الفت محبت کہ دلہا دلہن میں عطا فرما جیسے حضرت علی کو حضرت فاطمہ سے دنیا عطا فرمائی. الہ العالمین مولا تجھ سے ہم ہر خیر کا سوال کرتے ہیں جو خیر رسول اللہ نے تیری بارگاہ سے طلب فرمایا دلہا دلہن کو عطا فرما. الہ العالمین مولا ان کو خیر پر جمع فرما ان کی ازدواجی زندگی میں برکت عطا فرما فضل کے فیصلے فرما. دلہا دلہن کے والدین کی مولا عمر اقبال میں مولا العالمین جو بن بہاری بچیاں اپنے گھروں میں مولا نکاح کے متمنی ہیں ان کے لیے نیک ور کا انتظام فرما نیک جوڑا نصیب فرما. الہ العالمین جو بچے نکاح کے متمنی ہیں اس میں حلال کماتے ہیں مولا ان کے لیے بھی مولا نیک صالحہ کا مولا رشتہ نصیب فرما. الہ العالمین ہماری آمین دلہا دلہن کے حق میں قبول فرما اور ہم سب کو مولا رسول اللہ کے فرامین کے موافق اپنی زندگی سنتوں کے موافق گزارنے والا بنا. آمین بجاہ سید المرسلین. اللہ
طرز سنائی من میدانم اے نور قلبی اے نور روحم کعبہ دل ہاں قبلہ دل ہاں عشق حقیقی خالق عالم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب بنی ہوئی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے لا لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے جب نہیں ہو ساتھ کوئی جب نہیں ہو ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا اے میرے مالک میرے خالق میرے حاجت روا جب نہیں ہو ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا چاہے کہیں جو گہرا اندھیرا تیری ادا سے آئے سویرا تیری ہی خلقت چاند تارے تو نے ہی بخشی یہ روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کتنا قلندر دیکھو دیکھنے والوں ذرا تیرا مقدر دیکھو خطا ہوئی تو خطا کو میری چھپایا ہے تم نے کرم اپنا کر دیا
اپنا بنایا تم نے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو ہی ہے رب العالمین, تیرے سجدے میں